اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. محترم المقام حضرت پیر صاحب مشوری شریف مکرم و محترم حضرت صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب، معزز مشایخ علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی وہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. اس آیت کریمہ کا اپنا موضوع ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور میری گفتگو کا موضوع یہ آیہ کریمہ ہے. صلاۃ اور سلام کا موضوع آج کی مجلس میں اس لیے منتخب کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے میلاد کے ساتھ سلام کی خصوصی مناسبت ہے. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. سلام کی ایک خاص نسبت ہے میلاد نبوی کے ساتھ. سورہ مریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نسبت، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام ہو یحییٰ پر جس دن اس کا میلاد، جس دن حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی، جو یوم مولد یحییٰ علیہ السلام، اس دن یحییٰ پر سلام. یوں تو انبیاء علیہ السلام پر ہر دن، ہر وقت اور ہر لمحہ سلام کا لمحہ ہوتا ہے، مگر قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ نبی کی ولادت اور نبی کے میلاد کا دن اور میلاد کا مہینہ یا میلاد کا محل اور موقع، اس کے ساتھ بہت بڑی مناسبت سلام کی. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا کہ جب آپ کی برادری کے لوگ بغیر شادی کے حضرت عیسیٰ کی ولادت پر طعن کریں، تنقید کریں اور سوال کریں کہ مریم یہ کہاں سے لائی ہے، تو تم جواب نہ دینا، خاموش رہ کر بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ مجھ سے نہ پوچھو کہاں سے لائی ہوں، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا، جب حضرت عیسیٰ کے تولد کے بعد گھر پہنچی اور لوگوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے لائی ہو، آپ نے اشارہ کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام نو مولود تھے، بولے، اور آپ کی زندگی کا پہلا کلام جو معجزتاً صادر ہوا، آپ سے معجزتاً صادر ہوا، پہلا کلام. پھر خاموش ہو گئے. پھر اس وقت بولے جب بچہ معمول کے مطابق بولتا ہے، درمیانی عرصہ خاموش رہے. پہلا کلام جو فرمایا اس کلام کا مرکزی جملہ تھا والسلام علی یوم ولدت.
وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میرا میلاد ہوا ہے، جس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس دن مجھ پر سلام۔ تو گویا ولادت نبوی کے دن اور اسی نسبت سے ولادت نبوی کے مہینے میں نبی پر سلام بھیجنا خود نبی کی بھی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے۔ یہ خاص مناسبت ہے۔ سو ہم نے چاہا کہ میلاد پاک کا مہینہ اپنے آخری دنوں میں پہنچ چکا ہے، تو آج میلاد پاک کے مہینے میں موضوع صلاۃ و سلام کا بیان کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو، درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ بار بار سلام بھی پڑھا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم ملخصاً میں نے عرض کیا۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہونے والے بعض اہم مضامین کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جملہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی عربی قاعدے کی روح سے علم النحو کے مطابق یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں۔ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعلیہ اور اسمیہ۔ میں بات اس طرح سمجھاؤں گا کہ جو بالکل عربی کیا اردو والے سکول میں بھی نہیں گئے ہوئے، اللہ نے چاہا تو ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ فعلیہ اور اسمیہ دو قسمیں ہیں جملے کی۔ جملہ فعلیہ ایسا ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا بیان ہوتا ہے، مگر جملہ فعلیہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، مقرون بالزمان ہوتا ہے۔ مثلا 3 زمانے ہیں، جو زمانہ گزر گیا اسے ماضی کہتے ہیں، جو اس وقت موجود ہے اسے حال کہتے ہیں، جو ابھی آئے گا اسے مستقبل کہتے ہیں۔ جب جملہ فعلیہ بیان ہوتا ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں جس کام کا ذکر ہو رہا ہے، جس کام کے کرنے کا، وہ کام یا ماضی میں ہوا ہوگا، اور اگر ماضی میں ہوا تو اب نہیں ہو رہا، یا اب ہو رہا ہے تو ماضی میں نہیں ہوا، یا اب ہو رہا ہے تو کل نہیں ہوگا، یا کل ہوگا تو آج نہیں ہو رہا۔ جب جملہ فعلیہ زمانے کے اعتبار سے مقرون بالزمان ہو جاتا ہے اس کا فعل، تو وہ کسی ایک زمانے کے ساتھ یا 2 زمانوں کے ساتھ وہ کام محدود ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کہیں میں نے پڑھا، میں نے بولیے پڑھا، اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی چیز پڑھی تھی اور وہ وقت گزر گیا، اب نہیں پڑھ رہے، بس وہ پڑھنے کا فعل تھا، ہو چکا، اب منقطع ہو گیا۔ اگر آپ کہیں میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، پہلے نہیں پڑھا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں، بعد میں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کوئی ذکر نہیں، اس وقت پڑھ رہے ہیں، وہ مستقبل میں منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں میں پڑھوں گا، اس کا مطلب ہے نہ آپ نے پہلے پڑھا نہ اب پڑھا، بلکہ کل پرسوں چوتھ آنے والے وقت میں پڑھیں گے۔ تو فعل کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہو گیا۔ جملہ فعلیہ میں کام بیک وقت سارے زمانوں پر محیط نہیں ہوتا، سب زمانے بیک وقت اس میں شامل نہیں ہوتے۔
ایک زمانہ ہوتا ہے یا صیغہ مضارع کا ہو تو زیادہ سے زیادہ 2 زمانے بس۔ قرآن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جملہ فعلیہ استعمال ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا کام کسی زمانے میں کیا گیا، ماضی میں اللہ حضور پر درود بھیجتا تھا، اب بھیجتا ہے یا نہیں معلوم۔ اگر جملہ فعلیہ ہوتا یا یہ معنی ہوتا کہ اب اللہ بھیجتا ہے، پہلے بھیجتا تھا یا نہیں اللہ جانے بھیجتا تھا یا نہیں، یا معنی ہوتا بھیجے گا، مطلب یہ ہوا کہ اب تو پتہ نہیں بھیجتا ہے یا نہیں مگر آئندہ کا وعدہ ہے کہ بھیجے گا۔ یہ جملہ فعلیہ کا اطلاق ہوتا، اور اللہ پاک کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہوئے اگلے زمانے میں نہ کیے۔ مثلا اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، بدیع السماوات والارض، اس نے زمین آسمان کو عدم سے وجود بخشا، پیدا کیا۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ آج کل تو نہیں نہ فرما رہا کہ آج بھی زمین آسمان کو پیدا فرما رہا ہے، نہیں، وہ پیدا فرما دیا، اللہ کا فعل ہے مگر ہو چکا، اب نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک قیامت بپا کرے گا، تو ماضی میں تو نہیں نا قیامت قائم کی، آج بھی نہیں قائم کر رہا، تو ایک ایسا فعل ہے جو بعد میں ہوگا، اب نہیں ہو رہا۔ تو اللہ پاک کے بھی فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماضی میں ہو چکے اب نہیں، یا اب فرما رہا ہے۔ اب پاکستان میں سیلاب آیا ہے، ایک پریشانی آئی ہے، تو یہ اللہ کا ایک امر ہے جو اب ہوا ہے، 2-4-5 روز کے بعد نہیں ہوگا، مہینہ پہلے نہیں تھا۔ تو اللہ کے کچھ امر اور کچھ کام اللہ پاک کے بھی ایسے ہیں جو ماضی میں ہوئے اب نہیں، یا اب ہیں کل نہ ہوں گے۔ تو جملہ فعلیہ میں یہ بات طے پا گئی کہ کام کے ہونے کے لیے ایک وقت اور زمانہ مقرر ہوتا ہے، بس۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا عمل، اس کا بیان جملہ فعلیہ میں نہیں کیا، جملہ اسمیہ میں کیا۔ اور جملہ اسمیہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیک وقت تینوں زمانوں پر محیط ہوتا ہے۔ جو کام جملہ اسمیہ کے طور پر بیان ہو وہ کسی ایک زمانے کے ساتھ مقرون اور خاص نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، معنی یہ ہوا اور مفہوم یہ ہوا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام ہمیشہ سے بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں اور ہمیشہ بھیجتے رہیں گے۔ باری تعالیٰ کب سے، اب کب کا تعلق تو زمانے سے ہے، فرمایا ہم نے تو ان اللہ و ملائکتہ سے جملہ شروع کر کے اپنے نام سے جملہ شروع کر کے اس سوال کا ہمیشہ کے لیے جواب دے دیا ہے کہ تم کب اور تک کی بحث میں نہ پڑو۔ جب زمانہ بھی نہ تھا تب سے بھی میں نبی پر درود بھیجتا تھا، جب زمانے ختم ہو جائیں گے، وقت کی اکائیاں جب پیدا نہ کی گئی تھی، یہ صبح و شام، یہ ماضی و حال، یہ حال و مستقبل، یہ زمانے اور زمانے کی تخصیص، یہ وقت کی اکائیاں، تو یہ تب وجود میں آئیں جب سورج بنے، جب رات اور دن بنے، جب ماضی اور حال بنے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجنے کا عمل نہ سورج کی تخلیق سے متعلق کیا ہے، نہ لیل و نہار سے متعلق کیا ہے، نہ ماضی و حال سے متعلق کیا ہے، نہ حال و مستقبل سے متعلق کیا ہے۔ ارے لوگوں، نہ تمہارے پیدا ہونے سے متعلق کیا ہے، نہ تمہارے مرنے سے متعلق کیا ہے، بلکہ جب سے خدا ہے اور جب سے مصطفیٰ ہے اور عمل ہوتے رہے، ختم ہوتے رہے ہیں، ختم ہو جائیں گے، مگر ذات مصطفیٰ پر درود و سلام کا عمل ایسا ہے کہ جب سے شروع کیا ہے آج تک جاری اور جاری رہے گا۔ زمانے آتے رہیں گے، آئے اور چلے گئے،
آج بھی زمانے ہیں اور چلے جائیں گے، اور آنے والے زمانے بھی. دیکھیے نا، ماضی مستقبل جو کل ہے، کل ایک وقت میں حال میں بدل جائے گا. جو حال ہے ایک لمحہ کے بعد ماضی میں بدل جائے گا. تو زمانوں میں دوام نہیں. زمانوں میں اس وقت جو لمحہ ہے، اب دیکھیے نا، وقت ہے 11:02 11:02 یہ حال ہے. ابھی جب 11:03 ہوں گے تو یہ موجودہ گھڑی جو حال ہے وہ ماضی بن چکی ہوگی. جو حال کی گھڑی ہو ماضی بن چکی ہوگی. اس وقت وہ 3 منٹ والا لمحہ مستقبل ہے، وہ حال میں بدل چکا ہوگا. تو نہ ماضی کو دوام ملا، نہ حال کو، نہ مستقبل کو. فرمایا زمانے تو سارے دوام سے خالی ہیں، مگر مصطفیٰ کا عمل تو دائم عمل ہے. اس لیے حضور پر درود و سلام کا عمل زمانوں میں مقید ہی نہیں کیا. زمانوں میں بولیے مقید نہیں کیا. تو رب کائنات فرماتے ہیں جملہ اسمیہ کے ذریعے کہ زمانہ کب سے شروع ہوا، کب تک جائے گا؟ جب میں نے نبی پر درود و سلام کے عمل کو وقت اور زمانے میں قید نہیں کیا. ارے تقریریں کرنے والوں، تم کیوں قیدیں لگاتے پھرتے ہو کہ فلاں وقت پڑھو اور فلاں وقت نہ پڑھو؟ ارے فتوے لگانے والوں، فتووں والوں، تم کیوں قیدیں لگاتے پھرتے ہو کہ فلاں وقت پڑھو اور فلاں وقت نہ پڑھو؟ ارے میں تو اس وقت سے پڑھ رہا ہوں جب وقت بھی نہ تھا، اور اس وقت تک پڑھتا رہوں گا جب وقت نہ رہے گا. رسول پر درود و سلام کا عمل وقت اور زمانے کے اوپر ہے، نیچے نہیں. یہ تو اللہ پاک کا فرمان کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام دائمی عمل ہے، اللہ کا دائمی عمل. اب ایک جملہ، ایک لفظ پیچھے پلٹ آئے. فرمایا ان اللہ، یہاں تک بات تھی یصلون کی، جملہ اسمیہ کی روشنی میں درود بھیجتے ہیں. اب پیچھے تنہا اللہ نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی مل گئے ہیں اس کام میں. کون؟ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے. اب ترجموں میں تو یہی لکھا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے، مگر میں تو خالی ترجمہ سنانے کے لیے تو نہیں بیٹھا، میں تو مفہوم سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. مفہوم اس کا مختلف ہے. قاعدہ عربی کا یہ ہے جو قاعدے بیان کر رہا ہوں، یہ اس میں کوئی دیوبندیوں، بریلویوں، وہابیوں، شیعوں کا کوئی جھگڑا نہیں. قاعدے سب کے ایک ہوتے ہیں، قاعدے سب کے ایک ہوتے ہیں، ضابطے سب کے ایک ہوتے ہیں. یہ نحو کی بات ہے، اصول کی بات ہے. وملائکتہ، قاعدہ یہ ہے ملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملک. ملک کا معنی ہے فرشتہ. ملائکہ جمع فرشتے. قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع مضاف ہو جائے تو کلیت اور استغراق پر دلالت کرتا ہے. جمع جب مضاف ہو جائے، اضافت، یعنی اگر یہ فرمایا جاتا نا، توجہ طلب بات، اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے، اس جملے کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے. یہ فرمایا نہیں، یہ فرمایا ہے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے، وملائکتہ، اس کے فرشتے. یہ جو اس کے کا لفظ درمیان میں آ گیا ہے، بس سادہ طریقے سے سمجھیں کہ اس کو اضافت کہتے ہیں. یہ ترکیب اضافت کی ہوتی ہے، اس کے فرشتے. تو یہ ملائکتہ میں ملائکہ مضاف ہو گیا. جب یہ مضاف ہو گیا تو اب قاعدہ یہ ہے کہ جمع مضاف ہو جائے تو کلیت پر، استغراق پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں تمام کا معنی پایا جاتا ہے. کیا معنی پایا جاتا ہے؟ تمام کا. تو مفہوم ترجمہ تو ہوا اس کے فرشتے، مفہوم ہوا اس کے تمام فرشتے. بولیے اس کے تمام فرشتے. اب ایک نکتہ سمجھا دوں قرآن مجید کے حوالے سے. اہل علم بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں. یہاں تمام الگ سے کہنے کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ ملائکتہ آ گیا، جمع کو مضاف کر دیا. جہاں خالی جمع ہوا، مضاف نہ کیا، وہاں تمام کا لفظ لگانا پڑے گا اگر تمام مراد لیا جائے.
مثلا فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، آدم کو سجدہ کیا الملائکۃ فرشتوں نے، یا یہ نہیں فرمایا وسجد ملائکتہ اس کے فرشتوں نے، نہیں فرمایا۔ اب بات سمجھے، اگر ملائکتہ فرما دیتے تو کلہم اجمعون کہنے کی ضرورت نہ رہتی۔ فرمایا آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کتنے فرشتوں نے؟ 10 نے، 20 نے، 1000 نے، لاکھ نے، کروڑ نے، پتہ نہیں کتنوں نے کیا کتنوں نے نہیں۔ فرمایا نہیں، اس مغالطے میں نہ پڑو، کلہم اجمعون، سب نے، تمام کے تمام فرشتے جتنے تھے سب نے سجدہ کیا، ابلیس کے سوا۔ تو چونکہ الملائکۃ آیا، اس کے فرشتے کا لفظ نہیں آیا، فقط فرمایا سجدہ کیا فرشتوں نے، لہذا اس کو تمام فرشتوں کا معنی دینے کے لیے کلہم اجمعون لگا دیا۔ یہاں اگر فقط ہوتا کہ ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے، تو پھر اگر تمام فرشتوں کا مفہوم درکار ہوتا تو آگے کوئی اور لفظ تمام کے معنی کے لیے لگایا جاتا، مگر یہاں فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے، تو جب اس کے کہہ دیا تو مطلب یہ ہوا کہ تمام کے تمام فرشتے، ایک فرشتہ بھی اس عمل سے خالی نہ رہا۔ اب مفہوم یہ ہوا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے خواہ زمینوں پہ پھریں خواہ آسمانوں میں رہیں، جتنے فرشتے ہیں اللہ کے وہ سارے کے سارے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ بات کیوں کی؟ سارے فرشتوں پر زور کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے مختلف طبقے ہیں، مختلف گروہ ہیں، اور ان کے ذمے مختلف عبادتیں اور مختلف ڈیوٹیز ہیں۔ کوئی فرشتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، اور کیا ذکر کے حلقے اور اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یلتمسون مجالس الذکر اور یلتمسون اہل الذکر، ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسے فرشتے بھی ہیں جو زمینوں میں گلیوں میں چلتے ہیں، ایسے فرشتوں میں بھی ہیں جو ہواؤں میں تیرتے ہیں، ایسے فرشتے بھی ہیں جو قیام کرتے ہیں، ان کی عبادت قیام کرنا، کھڑے رہنا، ایسے فرشتے ہیں جو قعدہ بیٹھتے ہیں جلوس میں، ایسے فرشتے بھی ہیں جو سجدہ میں رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام سونپے ہیں۔ فرشتے اللہ کے مختلف حکموں کی انجام دہی کرنے والے اور مختلف کاموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب جو فرشتے، یہ بتائیے، جان قبض کرتے ہیں وہ رزق لاتے ہیں؟ نہیں، ان کا کام یہ ہے، دوسرا کام نہیں کرتے، نہیں۔ اور جن کا کام سجدہ کرنا ہے وہ کھڑے۔ تو تمام فرشتے اپنے الگ الگ کاموں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر اپنا کام انجام دے رہا ہے، اور سارے کے سارے فرشتے ایک کام پر جمع نہیں ہوتے، اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور یہ ان کی عبادتیں ہیں۔ جب حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے عمل کا وقت آیا، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں، یوں تو میں نے سارے کام تمہارے اندر بانٹ دیے، تم تقسیم ہو کر کرو، جدا جدا ڈیوٹیاں ہیں، مگر میرے محبوب پر درود و سلام کا وقت ہے، درود و سلام کا کام ہے، میں خود کر رہا ہوں، باقی کاموں میں تقسیم ہو جاؤ، مگر مصطفیٰ پر درود و سلام کے لیے سارے جمع ہو جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملائکتہ، نبی پر درود و سلام کے لیے زمین پہ پھرنے والے فرشتوں تم بھی پڑھو، آسمان والوں تم بھی پڑھو، آندھی طوفان والوں تم بھی پڑھو، سیلاب والوں تم بھی پڑھو، رزق روزی والوں تم بھی پڑھو، جان قبض کرنے والوں تم بھی پڑھو۔ یوں تمہارے سارے کام بٹ گئے ہیں، مگر درود و سلام جب میرے محبوب مصطفیٰ پر بھیجنے کا وقت ہو، سارے ملائکہ کو حکم ہے جو فرشتہ ہے وہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھے، اور جو درود و سلام نبی پر نہ پڑھے وہ فرشتہ رہ ہی نہیں، وہ فرشتہ، کیونکہ ملائکہ تو سارے فرشتے پڑھتے، تو فرشتہ ہونے کا معیار یہ ہو گیا
کہ جو درود و سلام پڑھنے سے چوک جائے وہ فرشتوں کی صف سے خارج کر دیا جائے. جو میرے نبی پر درود و سلام نہ پڑھے، لاکھ سجدے کرتا پھرے، اسے ملائکہ کی صف سے خارج کر دیا جائے گا. اگر فرشتہ بن کے رہنا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھنا ہے. اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھو گے، فرشتہ کی صف سے نکل جاؤ گے. آپ کہیں اگر یہ سوال ہو کہ یہ استدلال تو ہے، استدلال تو ہے، مگر کسی نص سے بھی اس کی دلیل ملتی؟ نص سے دلیل یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. ابلیس فرشتہ نہ تھا، جن تھا. ابلیس فرشتہ نہ تھا، جن تھا، مگر کثرت عبادت اور پختگی عقیدہ توحید کے باعث جن ہو کر اسے فرشتوں میں رہنے کی اجازت دی گئی. ابلیس فرشتہ نہ تھا، جن، مگر کن میں رہتا تھا؟ بولیے، فرشتوں میں. کیوں؟ اللہ کی عبادت بہت کرتا تھا، توحید میں پختہ تھا، عبادت میں پختہ تھا، بندگی میں پختہ تھا. تو اللہ کی بندگی نے اسے جن ہو کر بھی فرشتوں میں رکھا اور چلتا رہا. ایک دن آیا جب تک وہ توحید پر پختہ تھا، اللہ کی بندگی میں پختہ تھا، اللہ کی عبادت میں پختہ تھا، جن ہو کر بھی فرشتوں میں رہتا تھا. مگر جب اللہ پاک نے فرمایا سارے فرشتوں کو یہ پیکر نبوت بنایا ہے، اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس نبوی پیکر کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ. پیکر نبوت کے سامنے اس نے سجدہ کرنے اور تعظیم بجا لانے سے انکار کر دیا. توحید میں پختہ تھا، بندگی میں پختہ تھا، جن ہو کر بھی فرشتوں میں رہتا تھا. جس دن ادب نبوت کا انکاری ہوا، اسی لمحے فرشتوں سے نکال دیا گیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا گیا. فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا، تجھے عقیدہ توحید اور اپنی بندگی کے باعث اپنی بارگاہ میں فرشتوں کے حلقے میں رکھا تھا، مگر تو میرا بن کر میرے نبی کے ادب سے آشنا نہ ہوا. اب میرے نبی کا بے ادب بن کر نہ تیری بندگی قبول ہے، نہ تیری توحید قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے. فرشتوں سے بھی نکل، میری بارگاہ سے بھی نکل، جنت سے بھی نکل. تو جو نقطہ بنیادی سمجھایا وہ یہ، ابلیس فرشتوں میں سے نکل گیا. کس عمل پر؟ ادب نبوت کے انکار پر. ادب نبوت کے انکار پر اچھا بھلا فرشتوں میں رہتا تھا، نکل گیا. سو جو حضور پر درود و سلام نہ پڑے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کا امر آ گیا نا. مگر ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ جو فرشتے ہیں وہ حضور پر درود و سلام بھیجتے. سو لوگوں، ان اللہ و ملائکتہ کی بات سمجھانے کا ایک مفہوم یہ بھی تھا اور فائدہ یہ تھا کہ لوگوں اگر چاہو کہ تمہارے اندر بھی فرشتوں جیسا نور پیدا ہو جائے، زمین پر رہو مگر آسمانی بن جاؤ، بشری پیکر رکھو مگر تمہارے اندر فرشتوں کی طرح نور چمکے، تو تم بھی وہی کام کرو جو میرے سب فرشتے کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجا کرو. حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجو گے تو ناسوتی ہو کر ملکوتی بن، اور بشری ہو کر نوری بن جاؤ گے. بشری ہو کر نوری بن جاؤ گے. میرے فرشتوں کا یہی کام ہے، کثرت سے درود و سلام میرے محبوب پر بھیجتے رہتے ہیں. اب پہلے لفظ کی طرف آ جائیں، پیچھے پلٹ رہے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے. اب یہ اللہ پاک نے اسے اپنا فعل قرار دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا اللہ جل مجدہ نے اپنا فعل قرار دیا. اب یاد رکھ لیں، اللہ کا جو فعل ہوگا اسے اصولی طور پر اللہ کی سنت کہیں گے. سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کام، اللہ کے طریقے کو، جس کو اللہ پاک نے اپنایا اس کو اللہ کی سنت کہتے ہیں. فرمایا میں نبی پر درود بھیجتا ہوں. مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا، درود و سلام بھیجنا، یہ فعل اللہ کی سنت ہے.
اللہ کی سنت. اب نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ فعلاً درجے کے اعتبار سے تو فرض ہے، حکماً فرض ہے، مگر فعلاً کس کی سنت ہے؟ نماز اللہ پڑھتا ہے یا رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولیے. آقا نے پڑھی. صحابہ نے پوچھا آقا بار بار قرآن میں حکم ہے نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا، ہمیں تو پتہ نہیں کیسے پڑھیں، کیسے قائم کریں؟ فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھا کرو جیسے میں کروں یہی طریقہ تمہاری نماز، جیسے میں پڑھتا ہوں اسی طرح کر دو، یہ نماز ہو جائے. جو مجھے دیکھو اسی کو دین سمجھو. دین حضور کی ذات ہے، یہ حضور کی ادائیں ہیں، حضور کے طریقے ہیں، وہی دین ہے. اس لیے علامہ کہتے ہیں مصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہما اوس، حضور کی ساری ذات سر تا پا وجود مصطفیٰ یہی دین ہے. جو دین کو اس وجود کے علاوہ کہیں اور سے تلاش کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا، وہ گمراہ ہوتا. تو نماز پڑھنا کس کی سنت؟ حضور کی سنت. اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے، مگر سنت کس کی؟ فعل کس کا؟ رسول کا. حج کرنا کس کا فعل؟ حضور علیہ السلام کا. صدقہ خیرات زکوٰۃ دینا کس کا فعل؟ سنت حضور علیہ السلام کی. روزہ رکھنا کس کا فعل، کس کی سنت؟ حضور علیہ السلام کی. یہ بات ذہن نشین کر لیں، جتنے فرائض اور جتنی عبادات اور جتنے اعمال صالحہ ہیں شریعت میں، یہ ساری عبادات اور سارے فرائض فعلاً حضور علیہ السلام کی سنت. درجے کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے کوئی فرض ہوا، کوئی واجب، کوئی سنت ہوا، مگر فعلاً یہ سارے اعمال، عبادات اور فرائض کس کی سنت؟ حضور علیہ السلام کی. اور حضور پر درود و سلام بھیجنا کس کی سنت؟ اللہ. اب ایک سوال کا جواب آپ سے چاہتا ہوں، درجہ اللہ کا بلند ہے یا حضور علیہ السلام کا؟ اللہ کا درجہ بلند. جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر. جو حضور علیہ السلام کا درجہ اللہ کے برابر سمجھے معاذ اللہ، وہ مسلمان ہے؟ بولیے. نہیں، وہ کافر. جو اللہ رسول کو برابر جانے درجے میں، وہ مسلمان ہے؟ نہیں، وہ کافر. رسول کا درجہ اللہ کے برابر نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور ساری کائنات سے بلند ہے، مگر اللہ حضور سے بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آقا معراج پر گئے نا تو پورا، میں آپ کو بتاؤں، عرش الہی خلق کا آخری، عالم خلق کا آخری کنارہ ہے. پورا عالم خلق کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ عرش الہی پر عالم خلق ختم ہوتا ہے. اس کے بعد خالق کی تجلیات کا عالم، خالق کی صفاتی تجلیات کا عالم ہے. پھر بہت اونچے آگے قاب قوسین او ادنا پر اس کی ذاتی تجلیات کا عالم ہے. مگر عالم خلق سارا عرش کے نیچے رہ جاتا ہے. حضور علیہ السلام کو جب شب معراج بلایا تو سب سے پہلے تو عرش پر کھڑا کر دیا، عرش پر کھڑا کیا. تو عالم خلق اور حضور علیہ السلام کے قیام کی نسبت کیا ہوئی؟ سارا عالم خلق حضور کے قدموں کے نیچے. عالم خلق حضور کے لا تعلق نہیں ہوئے، لا تعلق نہیں ہوئے، قدموں سے نیچے. اور قدم جب عالم خلق کے آخری کنارے پر تھے تو وجود کس عالم میں تھا؟ ہائے 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 ہائے، تجلیات الوہیت کے عالم میں تھا. خلق قدموں کے نیچے اور وجود اور سراپا تجلیات الوہیت، اللہ کی صفاتی تجلیات کے عالم میں تھا. ذاتی تجلیات کا عالم اوپر، ذات اوپر. اس لیے کسی نے کہا یہ سراپا ہے آقا کا، اس لیے آقا کا کہ برزخ کبریٰ بنایا حضور علیہ السلام کی ذات، برزخ کبریٰ بنایا. اور کسی نے کہا اس لیے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو
نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ ایک جہت مخلوق میں ادھر اللہ سے واصل شامل نہیں، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ یہ حرف پر جو شد آتی ہے نا، شد معلم، پڑھیے بولیے، جس حرف پر شد آ جائے اس کی تین حیثیتیں ہو جاتی ہیں۔ جس حرف پر شد آ جائے، حرف مشدد کی کتنی حیثیتیں ہوتی ہیں؟ تین۔ ایک حیثیت میں وہ اپنے سے پہلے کے ساتھ ملتا ہے، معلم، لام پر شد آئی تو لام اپنی پہلی حیثیت میں عین کے ساتھ ملا۔ دوسری حیثیت میں معلم میں لام خود قائم ہوا، اور تیسری حیثیت میں پیچھے جو میم ہے معلم، میم کے ساتھ ملا۔ تو حرف مشدد کا ایک وجود کا ایک رخ، ایک ہاتھ اول کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے حرف کے ساتھ، ایک پچھلے حرف کے ساتھ، اور درمیان میں وہ اس طرح قائم ہوتا ہے کہ پچھلے کو پہلے سے ملا دے۔ اگر وہ درمیان سے نکل جائے تو پچھلا پہلے سے کبھی مل۔ معلم میں اب لام نکال دیں، لام کو نکال دیں، اب مکمل ہوگا۔ میم لاکھ چاہے کہ عین سے کبھی مل جاؤں، عمر بھر آرزو کرتی رہے میم، وہ عین سے نہیں ملے گی۔ عین کہے گی ارے ناداں میم، تو نے جو مجھ سے ملنا تھا وہ تو درمیان والی لام کے واسطے سے ملنا تھا، اسی میں سے مجھے ملنا تھا، تو جس کے ذریعے سے ملنا تھا جب درمیان سے تو نے اسے نکال دیا، اب میں عین تو میم، تیرا میرا ملاپ کہاں، تیرا میرا ملاپ کہاں؟ تو حرف مشدد خود بھی قائم ہوتا ہے، ادھر بھی رابطہ ہوتا ہے، ادھر واصل ہوتا ہے، ادھر بھی داخل ہوتا ہے، اور خود قائم ہوتا ہے، اور پچھلوں کو اپنے اندر سے پہلے سے ملا دیتا ہے۔ آقا دو جہاں کی ذات حرف مشدد کی طرح ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں داخل۔ خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ فرمایا اللہ کے بندو، اللہ اللہ ہے، بندے بندے ہیں، بندے کی مجال کہاں کہ اللہ سے مل سکے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، بشر تو کیا ملے گا رب سے، یہ رب کی شان نہیں کہ بندے سے کلام کرے، رب کی شان نہیں کہ بشر سے کلام کرے۔ اب نعرہ رسالت بھی لگا دو بھائی، اب ہو جو گیا، اب ادھورا مضمون تو نہیں نہ ہوتا، مضمون تو مکمل ہی کرنا پڑتا۔ بندے کی کیا مجال کہ رب سے کلام کرے، بندے کی کیا مجال کہ رب سے کلام کرے؟ نہیں، جب بھی ارادہ کلام ہوگا رب کرے گا، بندہ کیسے ملے رب سے؟ یہ جو وصال بندے کو ہوتا ہے تب جب رب چاہتا ہے، رب چاہتا ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، لفظ اللہ فاعل ہے، موسیٰ فاعل نہیں ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، یوں نہیں فرمایا کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، نہیں، بلکہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، نہیں فرمایا کہ کسی بشر کی مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے، نہیں، یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں۔ فرمایا کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ بشر اور انسان کون ہے سوچے کہ رب سے کلام کرو؟ فرمایا نہیں، بشر کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ آگے پھر شکلیں بیان کی، اور وہ کلام کی صورت کیا ہے؟ وہ پیکر نبوت کو درمیان میں ڈالتا ہے، وہ نبی کو اسے کلام کرتا ہے، اور نبی سے فرماتا ہے میرے پیارے نبی، میں نے تجھ سے کلام کر دیا، تو میری طرف سے ان سے کلام کر۔ جیسے فرما دیا قل هو اللہ احد، میرے حبیب فرما دے اللہ ایک۔ میں نے تم سے فرما دیا
تو ان سے فرما دے، باری تعالیٰ تو خود ہی ان سے فرما دے۔ فرمایا نہیں، کسی کی طاقت نہیں اور کسی کی حیثیت نہیں کہ میں اس سے کلام کروں۔ میں اپنا کلام نبی کے وجود میں ڈالتا ہوں، نبی میرا سراپا کلام بنتا ہے، نبی کی زبان کھلتی ہے، بولتا نبی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ فرمایا لوگو، یہ نبی ایک جہت میں مجھ سے واصل ہے، ایک جہت میں تم میں داخل ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کما ارسلنا۔ اب یہ جو میں نے ساری بات سمجھائی، اس کو قرآن سے بھی واضح کروں، یہ قرآن کا بیان ہے، اپنی طرف سے کچھ من گھڑت بات نہیں۔ کما ارسلنا، ہم نے بھیجا، ادھر اللہ سے واصل، یہ جہت تعلق باللہ کی ہے۔ کما ارسلنا، جیسے ہم نے بھیجا، تو رب کی طرف سے آیا نبی۔ فیکم، تم میں، نبی خود کھڑا ہو گیا، ایک جہت اس طرف تعلق کی بنی، فیکم ایک جہت وہ خود کھڑا ہوا مینارہ نور بن کر، منکم ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی داخل۔ خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ میرے بندو، اگر چاہو کہ رب کا وصال پائیں تو خدا سے وصال کا اور کوئی طریقہ نہیں، خدا سے ملاپ کا اور کوئی طریقہ نہیں، خدا سے ملاقات کا اور کوئی طریقہ نہیں، خدا سے شناسائی اور معرفت کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ ہاں، ایک طریقہ ہم نے کر دیا ہے، اپنے اور تمہارے درمیان وجود مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا ہے، پیکر نبوت کو قائم کر دیا ہے۔ تم میرے مصطفیٰ میں گم ہو جاؤ، مجھے پالو گے، مجھے پانا ہے تو میرے مصطفیٰ میں گم ہو۔ جو کچھ کرتے پھرو مجھے نہیں پا سکتے، مجھے پانے کی ایک شکل ہے، گم ہو جاؤ مصطفیٰ۔ جو میرے محبوب میں گم ہو گیا، بس اس میں گم ہونے کی دیر ہے، مجھے پا لے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، برسبیل تذکرہ یہ نکتہ کھل گیا۔ نکتہ یہ سمجھا رہا تھا کہ رسول اتنی شانوں کا حامل، اتنے درجوں کا مالک، مگر پھر بھی نہ خدا کے برابر، نہ خدا سے جدا، مگر خدا کے برابر بھی نہیں۔ اب پھر اس مسئلے کی طرف آ جائیے، رسول کا درجہ اللہ کے برابر ہے نہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، جب رسول کا درجہ اللہ کے برابر نہیں تو رسول کی سنت درجے میں اللہ کی سنت کے برابر ہو سکتی؟ ایک قاعدہ مقرر کر لو، پھر اسی پر چلنا۔ کیا رسول اللہ کے برابر ہے؟ بولیے، نہیں ہے نا؟ تو جب رسول اللہ کے برابر نہیں تو رسول کا کام اللہ کے کام کے برابر ہوگا؟ رسول کا فعل اللہ کے فعل کے برابر ہوگا؟ رسول کی سنت اللہ کی سنت کے برابر ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو جس طرح رسول اور اللہ کے درجے میں فرق، اس طرح رسول کی سنت اور اللہ کی سنت میں فرق۔ اب فرق کیا نکلا؟ ساری عبادتیں، سارے فرائض رسول کی سنت، اور اس رسول پر درود و سلام اللہ کی سنت۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے فرائض، سارے اعمال، ساری عبادتیں رسول کی سنت ہونے کے ناطے ایک طرف، اس رسول پر درود و سلام خدا کی سنت ہونے کے ناطے ایک طرف۔ ساری عبادتیں ایک طرف، سارے فرائض ایک طرف، اور رسول پر درود و سلام اللہ کی سنت ہونے کی اس نسبت، اس جہت سے، من وجہن، اللہ کی سنت ہونے کی جہت سے ایک طرف۔ اور اعلیٰ حضرت نے اب کون سی مختلف بات فرمائی؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کوئی نئی بات نہیں فرمائی، یہ سارے صحابہ یہی کرتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے واپس پلٹے ہیں، تھکے ہوئے، خود نماز عصر پڑھ لی تھی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نہیں پڑھی تھی۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا گود بچھاؤ نا، میرا جی کرتا ہے تیری گود میں سر رکھ کے تھوڑا آرام کرنا۔ قربان جائیں
ہائے ہائے ان گودوں کی قسمت پر، ان گودوں کی قسمت پر جن پہ حبیب تیری زلفیں پریشان ہو گئے. ہائے ہائے کیا وہ گود تھی، کیا وہ نگاہیں تھی کہ حضور جن کی گود میں سر رکھ کے سوتے اور وہ اس مکھڑے کو تکتے تھے. کبھی ابو بکر کی گود ہے اور غار ثور ہے اور آقا کا چہرہ ہے اور ابو بکر کی نگاہیں. کبھی حضرت علی کی گود ہے، آقا کا چہرہ اقدس ہے اور ان کی نگاہیں ہیں، اور پھر درمیان میں شریک کوئی نہیں. ہائے 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 کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ. سبحان اللہ. آقا لیٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آرام فرما ہوئے. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ میری نماز اثر بھی رہتی ہے؟ ذرا مجھے بتاتے آئے نا ساتھ ساتھ. تھا نا. اگر اس مقام پر ہماری طرح کا کوئی خشک آدمی ہوتا، کون ہماری طرح کا خشک آدمی ہوتا، تو وہ معلوم ہے کیا کہتا؟ پہلے تو وہاں ہونا ہی کیا تھا اس حضور کی بارگاہ میں خشکوں کا کیا کام، خشکیوں کا کیا کام. وہ تو خشکیوں کو تر بنانے والے، وہاں تو بڑے بڑے خشکائے تر ہو گئے. مگر کوئی خشک ہوتا ہمارے جیسا، جب آقا نے فرمایا تھا بھئی ذرا بیٹھ جاؤ میں لیٹنا چاہتا ہوں، وہ کہتا حضور ذرا 5 منٹ انتظار فرما لیں، میری عصر کی نماز رہتی ہے وہ ادا کرتا. کہتا نہ کہتا؟ ہائے ہائے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں کہ میری عصر رہتی ہے؟ عرض کیا نہیں کر سکتے تھے حضور ذرا 2 منٹ توقع فرمائیں میں ذرا عصر کی نماز پڑھ لوں؟ نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کیا، نہیں کیا، نماز جانے دی. فرمایا آقا نماز تو پھر مل جائے گی اس گود کا. ہائے 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 یہ موقع کب ملے گا یا رسول اللہ؟ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. آج گود میں آقا کا مکھڑا آ رہا ہے، آج رخ زیبا آ رہا ہے، آج رخ زیبا ہے، آج رخ زیبا گود میں آئے گا اور ٹک ٹکی باندھ کر مصطفیٰ کی کبھی نینوں پہ نگاہ ہوگی، کبھی رخسار پہ نگاہ ہوگی، کبھی کنڈل والی زلفیں گود میں بکھری ہوں گی جن کی رب قسمیں کھاتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخ زیبا کی، اور قسم ہے تاریک رات کی طرح تیری کنڈل والی زلفوں کی اذا سجا جب بکھر کر تیرے شانے پہ لہرا جائیں. گود بچھا دی، آقا آرام فرما ہو گئے. سورج ڈوب رہا ہے، ایک نظر سورج پہ ہے، ایک نظر مہتاب پر ہے، ایک نظر حضور کے رخ زیبا پر ہے. نماز جا رہی ہے، جگاتے نہیں. اس موقع پہ پھر کوئی ہمارے جیسا خشک ہوتا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، کوئی خشک ہوتا وہ کوئی کھنگور وغیرہ مارتا ایسے کرتا، ذرا کھنگور مارتا، شور کرتا، بھئی کسی طریقے سے جاگ جائیں، آنکھ کھل جائے اور نماز پڑھیں. میں بتانا چاہتا ہوں حقیقت ایمان کیا ہے، حقیقت ایمان کیا ہے، اور ہم کیا بنائے پھرتے ہیں، اور حقیقت دین کیا ہے. سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بیٹھے. غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب کے لیے آقا کی آنکھ کھلی، اور آپ کا اپنا فرمان ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو نہیں سوتا. وہ تو سارا کچھ خود بھی تو جان رہے تھے کہ علی کی نماز جا رہی ہے. اسی کا تو امتحان تھا، اسی کا تو امتحان تھا. علامہ کہتے ہیں حضرت بلال کا حال کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. سراپا دید ادائے نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. حضور علیہ السلام اٹھے، پوچھا علی نماز پڑھ لی عصر کی؟ عرض کیا نہیں حضور نماز چھوٹ گئی. فرمایا پڑھ لو. عرض کیا حضور آپ کی نیند پر قربان ہو اور قضا پڑھوں؟ آپ کی نیند پر قربان ہو اور قضا پڑھوں؟ آقا اٹھے، آپ نے دست مبارک اٹھا لیے، عرض کیا اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ بے شک علی تیری اطاعت میں مشغول تھا
مولا علی تیری بندگی میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا۔ اب حیدرآباد والوں مجھے ایک سوال کا جواب دو، نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا قضا کر دینا اطاعت؟ نماز وقت پر پڑھنا اطاعت ہے اللہ کی یا قضا کر دینا اطاعت؟ بولیے نا۔ اور حضرت علی کی پڑھی گئی یا رہ گئی؟ رہ گئی تھی، اس وقت تو رہ گئی تھی، مگر آقا عرض کر رہے ہیں ان علی کان فی طاعتک، مولا علی تیری اطاعت میں مشغول تھا۔ نماز چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، نہ پڑھ سکے اٹھ کر، مگر چھوٹ نماز کے اس حال میں آقا کی نیند پر نماز کے چھوٹ جانے کو حضور فرما رہے ہیں کہ مولا کی اطاعت میں تھا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یہ تو عقیدہ تھا صحابہ کا، وہ جانتے تھے کہ ساری طاعتیں ہی بنتی تب ہیں جب آقا کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے، آقا کی خوشنودی نصیب ہو جائے، آقا کا قرب نصیب ہو جائے، آقا کی توجہ نصیب ہو جائے، آقا کی عنایت نصیب ہو جائے، آقا کا چشم کرم پڑ جائے تو ساری اطاعتیں ہیں، اور آقا کا چہرہ انور پھر جائے ساری نمازیں جائیں، ساری اطاعتیں بربادیاں۔ ہائے ہائے، کسی عاشق نے کہا او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آن، ہائے ہائے او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں۔ یہ صحابہ، یہ عاشق لوگ طالبان بہشت نہیں ہوتے، یہ طالبان دیدار ہوتے، یہ طالبان یار ہوتے۔ ان کا عقیدہ، ان کا مشرب، ان کا ایمان ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آج مادیت اور دہریت اور الحاد کی ہواؤں نے ایمان اور دین اور عقیدے کی ماہیت کو بدلنا چاہا ہے۔ آج ایمان کا تصور بدل رہا ہے، دین کا تصور بدل رہا ہے۔ تاریخ منہاج القرآن کا جہاد یہ ہے کہ ایمان اور دین کے اس تصور کو جسے بدلا جا رہا ہے، اس کو اصل روپ کو پھر سے نکھارنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ساری عبادتیں، سارے فرائض حق، وہ فرائض صحیح، مگر فعلاً اور جہت سنت کے اعتبار سے وہ ایک طرف، اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام سنت الہی ہونے کے ناطے سے ایک طرف۔ اور پھر دوستو، چونکہ درود و سلام اللہ کی سنت، باقی سارے فرائض اور عبادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اب سنت الہیہ اور سنت نبوی میں ایک اور فرق ہے۔ رسول مخلوق ہیں، مخلوق کے طریقے رب کے طریقے میں فرق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی تمام عبادتیں اور فرائض وہ مقید بالہیئت اور مقید بالزمان ہے، اور اللہ کی سنت نہ مقید بالہیئت نہ مقید بالزمان۔ مثلا نماز، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے لیے وقت مقرر، وقت پر پڑھی تو ادا، وقت گزر گیا تو سورج چڑھنے سے پہلے پڑھ لی تو فجر ادا، اور سورج چڑھایا 1 منٹ کے بعد چڑھ گیا سورج، قضا۔ سورج غروب سے پہلے پڑھ لی تو عصر ادا، ڈوب گیا سورج تو قضا۔ رات چھانے سے پہلے پڑھ لی تو مغرب ادا، رات چھا گئی تو مغرب قضا۔ فجر کے طلوع سے پہلے پڑھ لی تو عشاء ادا، طلوع فجر کا ہو گیا صبح صادق تھا تو عشاء۔ نماز کے لیے ادا ہے، وقت پر پڑھی، ورنہ قضا۔ فرمایا لوگو، نماز میرے محبوب کی سنت ہے، اس عمل کے لیے ادا بھی ہے قضا بھی ہے، مگر محبوب پر درود و سلام میری سنت ہے، یہاں فقط ادا ہی ادا ہے، کوئی قضا نہیں۔ نماز کے لیے حیات بھی مقرر ہیں، صحت مند ہو، فرض بیٹھ کے پڑھ لیے ادا نہیں ہوں گے، بھئی یہ کام کھڑے ہو کے کرو، یہ کام بیٹھ کر کرو۔ وہاں کھڑے ہونے اور بیٹھ کر کرنے کے فرق ہیں، چونکہ نبی کی سنت ہے،
مولا تو درود و سلام میں بھی کوئی ایسی شرط ہے؟ فرمایا نہیں، یہ کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے فرق نبی کی سنت اور عبادتوں میں ہیں، مگر میرے محبوب پر درود و سلام میری سنت ہے، ہر شرط سے پاک ہے، ہر قید سے پاک ہے۔ جس کا جی چاہے بیٹھ کے پڑھے، جس کا جی چاہے کھڑا اٹھ کر پڑھے، کھڑے ہو کر بھی قبول ہے، بیٹھ کر بھی قبول ہے۔ شرطیں اٹھا دی۔ مسلمانوں تم جھگڑے کرتے پھرتے ہو، جی بیٹھ کر پڑھا تو قبول ہو گیا، کھڑے ہو کر پڑھا تو قبول، یہ شرطیں کہاں سے نکال لی؟ رب نے تو پیدا نہیں کی تھی، فرشتوں نے پیدا نہیں کی تھی، رسول پاک نے پیدا نہیں فرمائی تھی۔ حکم کو یوں مطلق رکھا، اللہ نے اپنی سنت ٹھہرایا، فرمایا شرط ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو بیٹھنے والے فرشتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں، اور جو قیام والے فرشتے ہیں وہ سلام حالت قیام میں کرتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں۔ سو جو بیٹھ کے پڑھے وہ بھی سنت ہے، جو کھڑے ہو کر پڑھے وہ بھی سنت ہے۔ جب بیٹھ کے پڑھو تو یوں خیال کر لیا کرو کہ جیسے سگ مالک کے دروازے پر زوزانو بیٹھتا ہے، جیسے سگ کتا مالک کے دروازے پہ لقمے کی انتظار میں بیٹھتا ہے، یوں دھیان کر لیا کرو۔ جب کھڑے ہو تو یوں خیال کیا کرو جب سائل مالک کی آمد کے انتظار میں سراپا انتظار کھڑا ہوتا، سراپا ادب کھڑا ہوتا۔ یہ محبوب پر درود و سلام ہے، اس میں نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ کھڑے ہونے کی شرط ہے، نہ آہستہ نماز کے لیے شرط ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے امام پڑھا رہا ہے، آہستہ پڑھ لی نہ ہوئی، مغرب عشاء کی آہستہ قرات کر دی نہ ہوئی، اور زور اثر میں اونچا پڑھ لیا نہ ہوئی۔ اللہ کی عبادتوں میں اونچا پڑھنا بھی ہے، آہستہ پڑھنا بھی ہے، مگر وقت الگ الگ مقرر ہیں۔ مولا تیرے نبی پر درود و سلام میں بھی کوئی ایسی شرط ہے؟ فرمایا نہیں، میری سنت ہے، آہستہ پڑھو تب بھی قبول، اونچا پڑھو تب بھی قبول، اکیلے پڑھو تب بھی قبول، مل جل کر پڑھو تب بھی قبول۔ نماز عربی میں ہے، اردو میں پڑھ لی نہ ہوئی، ہندی میں پڑھ لی نہ ہوئی، میرے محبوب پر سلام بھیجنا ہے، عربی میں پڑھو تب بھی قبول، اردو میں پڑھو تب بھی قبول، ہندی میں پڑھو تب بھی قبول، نثر میں پڑھو تب بھی قبول، نظم میں پڑھو تب بھی قبول، حسان بن ثابت کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول، امام شرف الدین بصیری کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول، اور شاہ احمد رضا کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول۔ محبوب پر درود و سلام بھیجنے کا معاملہ ہے، اس میں ہم نے قید اور کوئی شرط بنائی نہیں۔ ان میں جو قیدیں اور شرطیں لگائے وہ خود کو منصب خدائی پہ بٹھانا چاہتا ہے، وہ خود کو خدا بنا رہا ہے۔ جو شرطیں اور قیدیں اضافہ کر دے وہ خود دین بنا رہا ہے، نیا دین بنا رہا ہے اللہ کے دین میں۔ تو یہ ساری شرطیں حضور کے درود و سلام کے لیے اٹھا دی، بولیے نا، اٹھا دی۔ ہر حال میں پڑھو، ہر حال میں پڑھو، ہر ذوق میں پڑھو، اور جس طرح پڑھو پہنچتا ہے۔ یوں ہی بے دھیانی میں پڑھ لو تو پہنچا دیا جاتا ہے، اور ذرا دھیان سے پڑھ لو تو خود سن لو۔ اور بے دھیانی میں پڑھ لو تو جب آپ نے دھیان نہیں کیا تو وہ دھیان کیوں کریں گے؟ ان کو فرشتے پہنچا دیں گے، سمجھے نہیں آپ بات؟ جب آپ نے دھیان نہیں کیا تو وہ سننے والے دھیان کاہے کو کریں؟ سنتے تو ہیں مگر وہ بھی دھیان نہیں کریں گے، فرشتے پہنچا دیں گے۔ اور تم ذرا دھیان سے پڑھ لو تو حضور تو پہلے ہی دھیان فرمانے والے ہیں، وہ خود سن لیں گے۔ اس پر بھی جھگڑے، جی سبحان، اس پر بھی جھگڑے کر دی، اس پر بھی جھگڑے کر دی کہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے۔ ارے دین کا کوئی مسئلہ جھگڑے سے پاک بھی چھوڑا ہے؟ کوئی ایک حصہ تو جھگڑے سے پاک چھوڑا ہوتا؟ ہم ٹھیکیدار ہیں اس بات کے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے؟ نادان، یہ خدا کی عزت کی قسم ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے، ہم سے تو پوچھے جائے گا نادان تو نے پڑھا کتنا، پڑھا کتنا ہے؟ انہیں تو پہنچایا جاتا ہے، تو پہنچائے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں سنتے، وہ تو ان کی بارگاہ کا ادب ہے، وہ تو ان کی بارگاہ کا ادب ہے کہ سب کچھ جانتے ہوں پر پھر بھی فرشتے خدام بن کے رجسٹر پیش کریں،
کہ آقا فلاں فلاں غلام کا سلام آیا ہے، فلاں فلاں غلام کا درود آیا ہے، یہ تو اس دربار کی عظمت ہے۔ کیسے؟ اسی طرح جیسے رب ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، مگر اس کی بارگاہ الوہیت کا ادب ہے کہ فرشتے رجسٹر پیش کرتے ہیں کہ مولا فلاں فلاں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو عمل پیش ہوتے ہیں کہ نہیں فرشتے لے کر اللہ کے پاس؟ بولیے۔ تو اللہ جو فرشتے کی اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عمل پیش کرتے اور پہنچاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا خود نہیں دیکھتا اللہ؟ خود دیکھتا تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ ناداں یہ بات کہاں سے نکل آئی؟ شیطان طرح طرح کی باتیں سجاتا ایمان کو برباد کرتا ہے۔ فرشتے پیش کرتے ہیں، یہ اس کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ اس کی عظمت ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، مگر فرشتوں کو اس لیے پیش کرواتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ جب فرشتے پلٹ کر آئیں وہ پوچھتا ہے بتاؤ نیچے سے آئے ہو میرے بندوں سے مل کر، بتاؤ تو صحیح میرے بندے کیا کر رہے تھے، پوچھتا ہے۔ صحیح بخاری میں فرشتے کہتے ہیں مولا تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ مولا کریم پوچھتا ہے اچھا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ نہیں مولا دیکھا تو نہیں، تو دیکھے بغیر اتنا یاد کر رہے تھے، دیکھ لے تو پھر عالم کیا۔ ہائے ہائے، وہ تو اس لیے پیش کیے جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں تاکہ بات بات پر فرشتے گواہ بن جائیں۔ اور پھر کہتا ہے مولا فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس ذکر والوں کی مجلس میں جتنے بیٹھے تھے سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا، اس لیے کہ پہلے گواہ بنا لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح بخاری میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ایک پوائنٹ آف آرڈر ہے، نقطہ استحقاق ہے، کھڑا ہو جاتا ہے بھئی تمہارا استحقاق کیا ہے؟ باری تعالیٰ اس مجلس میں آپ نے ساروں کو ہی بخش دیا، وہاں تو ایک آدمی دہی لینے جا رہا تھا، وہ قصاب کی دکان پر گوشت خریدنے جا رہا تھا، سبزی لینے جا رہا تھا، اپنی کسی گھر کی ضرورت کے لیے جا رہا تھا، گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھیں تو صحیح کیا کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں، یوں ہی بس کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے، وہ اس مجلس کی خاطر نہیں آیا تھا، یوں ہی کھڑا ہو گیا، تو آپ نے اس کو بھی بخش دیا۔ فرمایا تمہارا کیا جاتا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے پاس کھڑا ہو گیا تھا کہ جن لوگوں کی مجلس میں جو آ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا، اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے، لا یشقی بہم جلیس، ان کے جلیس بھی بخشے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتوں کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ گواہ بن جائیں۔ اب بات سنیں، گواہ بن جائیں، بس آقا کے حضور ملائکہ اس لیے درود و سلام کے رجسٹر پیش کرتے ہیں کہ اوپر جو آقا کرم فرمانے والے ہیں اس پر گواہ بن جائیں۔ ہر روز درود و سلام پیش ہوتا ہے آقا کے۔ فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، لوگوں درود پڑھا کرو میرے محبوب پر، اور رہ گیا سلام تسلیما، مصدر کو بتکرار کہا، فرمایا وہ تو بڑا ہی زیادہ پڑھا کرو، سلام بڑی کثرت سے پڑھا کرو۔ دونوں میں فرق آ گیا باری تعالیٰ، یہ فرق صلاۃ اور سلام میں اتنا فرق کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اجر مختلف ہیں، ان کے اجر مختلف ہیں، اجر مختلف ہیں۔ واہ واہ واہ، صلاۃ کا ثواب ہے، صلاۃ کا ثواب ہے، آگے ایک پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں، اور سلام میں سواد ہے، سندھی میں بھی سواد اسی معنی میں، بس پھر آپ سمجھ گئے۔ ہائے ہائے، صلاۃ میں ثواب ہے، سلام میں سواد ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اس کے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیوں میں اضافہ۔ جو ایک بار درود پڑھے اس کا یہ اجر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو سلام پڑھے حضور کی بارگاہ میں اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی سن لو، فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا مشرق سے مغرب تک میرا کوئی امتی کہیں بھی مجھ پر ایک بار بھی اگر سلام پڑھ لے، خدا کی قسم اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہے، اس کے سلام کا اپنی زبان سے جواب دیتا ہوں۔
ارے درود پاک سے نیکیاں ملی، ارے درود پاک سے اجر ملے، ہائے درود پاک سے گناہ گئے سارے اجر ملے، ثواب ملے، نیکیاں ملی، بہشت ملی، سب کچھ ملا، مگر سلام سے یار کا جواب ملا۔ ہائے 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 ہائے، درود سے اجر ملے، کہو نا درود سے اجر ملے، درود سے نیکیاں ملی، درود سے گناہ گئے، درود سے درجے ملے، سب کچھ ملا، اور سلام سے یار کا جواب ملا۔ ہائے ہائے ہائے، سلام سے یار کا جواب ملا۔ جب سلام پڑھا، جب سلام پڑھا تو جواب آ گیا۔ امتی نے کہا حضور آپ پر سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ جب سلام بھیجا تو حضور نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں۔ امتی نے کہا حضور آپ پر سلامتی ہو، اور آگے جواب آیا میرے غلام تو بھی سلامت رہے۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نصیبو سلام بھیجا کرو بھئی، کبھی تو جواب آیا۔ ہائے ہائے ہائے، بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہو، کبھی تو جواب آئے گا۔ ویلی نبو کچھ کر دی رہو، خالی بھانڈا بھر دی رہو، محنت کرتے رہو، درود و سلام سلام بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہو، کبھی تو جواب آئے گا۔ کبھی تو جواب آئے گا، بولو نا، نہیں آئے گا؟ ہائے ہائے، کبھی تو جواب آئے گا۔ عمر بھر بھیجو، لاکھوں کروڑوں بار بھیج لو، بس ایک بار جب جواب آ گیا سارا کام بن گیا۔ ایک بار جواب سے عمر بھر کا کام بن گیا۔ سلام سے تعلق پیدا ہوتا ہے، سلام سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ باری تعالیٰ حضور سے تعلق کیسے جڑتا ہے؟ فرمایا جیسے آپس میں جوڑتے ہو، جیسے آپس میں جب تعلق بنانا ہو تو کیا کرتے ہو؟ بولیے نا، آپس میں جب تعلق بنانا ہو تو کہاں کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم۔ ناواقف بھی ہو تو تعلق کی ابتدا السلام سے ہوتی۔ فرمایا تم تو ناواقف بھی سلام سے تعلق جوڑ لیتے ہو، تو میرا محبوب تو کسی سے ناواقف نہیں، تم ہی ناواقف ہو، وہ تو واقف ہے۔ اگر تم تعلق جوڑنا چاہو میرے حبیب پر سلموا تسلیما، کثرت سے سلام پڑھا کرو، تو جب سلام پڑھو گے تعلق جڑ جائے گا۔ کیسے؟ ہر روز درود و سلام پیش ہوگا، ہر روز پیش ہوگا، جواب آئے گا، کانوں سے سنیں گے، دھیان میں رکھ لیں گے، خیال میں لے لیں گے، اور ایک دن امتی بیمار ہو جائے گا، سلام نہیں بھیج سکے گا۔ ہر روز رجسٹر کھلتا ہے، فرشتے پیش کرتے ہیں آقا فلاں غلام کا سلام ہے، فلاں کا ہے۔ ایک روز امتی کا نہیں آیا، اس دن ضرور پوچھ لیں گے آج میرے فلاں غلام کا سلام نہیں آیا۔ روزانہ سلام آتا تھا، روزانہ سلام آتا تھا، آج میرے غلام کا سلام نہیں آیا۔ فرشتے کہہ دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ بیمار ہے، آج وہ بیمار ہے، سکت نتھی نہیں بھیج سکا۔ تو کچھ بعید نہیں، حضور کی عزت کی قسم کچھ بعید نہیں کہ یہ کرم کر دیں، اچھا روزانہ سلام بھیجتا تھا، آج بیمار ہے نہیں بھیج سکا، چلو چل کے اس کی خیریت پوچھا، ہائے چلو خیریت پوچھا، ہائے ہائے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے 160 ابیات قصیدہ بردہ شریف کے لکھے، 16 سال سے فالج تھا، قصیدہ بردہ شریف لکھا، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، رات کو آقا تشریف لے آئے، سلام لکھا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
ادھر جو سلام پہنچا نا دل کے درد کے ساتھ، اسی رات آقا تشریف لائے. فرمایا بوسیری اٹھ. امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بوسیری سنا اپنا قصیدہ، اپنا سلام سنا. خود بیٹھ کے سنوں. عرض کی آقا میں تو مفلوج ہوں 16 سال سے، فالج زدہ پڑا ہوں، کیسے اٹھوں؟ فرمایا بوسیری یہ کیا بات ہے؟ دست مبارک پھیرا، 14-16 سال کا فالج ختم کر دیا، صحت یاب کر دیا، بٹھا دیا سامنے بٹھا. بوسیری محبوب کو سامنے بٹھا کے درد چھیڑ رہے، سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. ہائے ہائے جی کردہ ہے تینو سامنے بٹھاتے درد پرانے چھیڑا. ہائے ہائے سامنے بٹھا کے اپنا قصیدہ پڑھا، اپنا درد پڑھا. اور معلوم ہے اس میں کیا کہا دل پھر اداس ہے صحرا کی اس بستیوں کو یاد کرتا ہے، یا وادی عزیز سلم کے قبیلے کے اس صحرا والے محبوب کو یاد کرتا ہے. صحرا والے محبوب کو یاد کرتا. خواجہ غلام فرید بھی فرماتے ہیں نا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ تتی تھی جوگن چودھار پھراں، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، کیوں متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب. ہائے ہائے ایک ایک کے ہاتھ دیکھتی پھرتی ہے، ایک ایک کے ہاتھ، گھر گھر جاتی، گلی گلی میں جاتی ہے جوگن، ایک ایک کے ہاتھ دیکھتی ہے، گلی کوچے بازار میں پھرتی ہے. کیوں؟ کہ کہیں اسی بہانے یار مل جائے. وہ تو تلاش میں رہتے ہیں. یہ سبق جو درود و سلام کا سکھایا ہے یہ عاشقی کا سبق ہے. یہ کیا ہے؟ عاشقی کا سبق ہے. آقا نے دست مبارک پھیر کے صحت یاب کر کے بٹھا دیا، سامنے بیٹھ کر قصیدہ سنا رہے، قصیدہ سن رہے ہیں. آقا جھوم جھوم کر خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو کر اپنی چادر اتار کے دے دی بصیری کو، چادر اتار کے دے دی. نام خدا جانے کیا تھا، نام تو جو لکھا تھا سو لکھا تھا، اسے تو کوئی نہیں جانتا. چادر جو عطا کی، قصیدے کا نام بن گیا قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ، حضور کی چادر والا قصیدہ. 16 سال کے بعد امام بصیری گھر سے باہر نکلے، بازار میں جا رہے ہیں. ایک گدڑی پوش، پھٹے پرانے کپڑے، گرد آلود بال، پریشان حال، مست الست لوگ دیوانہ کہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. اس نے آواز دی بصیری ذرا بات تو سن. امام بصیری پلٹ کے آئے، فقیر کیا بات ہے؟ کہا آہستہ سے وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دے. امام بصیری پوچھتے ہیں بھئی تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا جب حضور کو سنا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا جھوم جھوم کے سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی سن رہا تھا. تو یہ درود و سلام سبق عاشقی کا سبق ہے. اس کو جتنا زیادہ رٹ لو، عاشقی کے سبق کو جتنا زیادہ رٹ لو اتنی زیادہ بات بن جائے گی. ایمان اسی میں ہے. آج اس ایمان کو مضبوط کر اور حضور کے دین پر ثابت قدم ہو جائے. امت دین سے دور لے جائی جا رہی ہے. بس اس عشق والے ایمان کو مضبوط کرو اور اسلام پر، دین پر ثابت قدم ہو جاؤ. وہ وقت خدا ہمیں دیکھنے کو نہ دے کہ جب دین ہم سے چھین لیا جائے. اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو ایمان اور عمل صالح اور حضور علیہ السلام کے عشق اور غلامی اور اللہ کی اطاعت اور معرفت کے ساتھ سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله